بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مظلوم تاجر کا واقعہ۔ مغرب کی نماز ہو چکی ہے، کچھ نمازی رخصت ہو گئے اور کچھ بیٹے ذکر و اذکار میں مصروف ہیں۔ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی مسجد میں تشریف فرما ہے کہ ایک شخص بارگاہ اقدس حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے، خستہ حال چہرے پر زندگی کی سختیوں کے نقوش، عرض کرتا ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مفلس ہوں اور مصیبت زدہ ہوں۔ میرے دوستوں، وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہے مگر شاید زبان ساتھ نہیں دیتی۔ مسجد میں پھیلی ہوئی خاموشی اور گمبھیر ہو جاتی ہے۔ میرے نبی کریم رحمت للعالمین خاتم النبین سید مرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحے اس کے سراپا کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر ایک شخص سے فرماتے ہیں: ہمارے ہاں جاؤ اور اس مہمان کے لیے کھانا لے آؤ۔ وہ خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہے اور زوجہ محترمہ کا پیغام دیتا ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، میرے پاس اس وقت پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مسافر پیغام سن کر دم بخود رہ جاتا ہے کہ وہ جس بابرکت ہستی کے پاس اپنے افلاس کا رونا لے کر آیا ہے، خود ان کے گھر کا یہ حال ہے۔ میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام سن کر دوسری زوجہ مطہرات کے پاس بھیجتے ہیں مگر وہاں بھی یہی جواب ملتا ہے۔ ایک ایک کر کے سب ازواج مطہرات سے پوچھواتے ہیں لیکن سب کا جواب یہی ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، ہمارے پاس سوائے پانی کے اور کچھ نہیں۔ میرے پیاروں، نوارد کی حالت دیدنی ہے۔ افلاس اور فاقہ کشی سے بھاگ کر اس پاک ہستی کے دامن میں پناہ لینے آیا تھا جو تنگ دستوں اور محتاجوں کا ملجا و ماوی ہے۔ اس تاجدار دو عالم نور مجسم اور مقدس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی بس اللہ کا نام ہے۔ اسے اپنے گھر کا خیال آ جاتا ہے۔ وہاں اتنا احتیاج تو نہ تھی جب اس نے گھر چھوڑا تھا، اس وقت بھی اس کے ہاں 2-3 دن کی خوراک موجود تھی، پھر ایک بکری بھی اس کے پاس تھی جس کا دودھ زیادہ نہ سہی بچے کے لیے کافی ہو رہتا تھا۔ وہ تو اس خیال سے حاضر ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے دامن احتیاج پھیلائے، جن کا جو دو کرم ہوا اسے بھی زیادہ بے پایا ہے اور ان کے فیض کرم سے کٹن زندگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن یہاں تو عالم ہی اور ہے۔ اسے اپنے وجود پر شرم آنے لگتی ہے اور ندامت کے قطروں سے پیشانی بھیگ جاتی ہے۔ اچانک اسے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی دیتی ہے کہ میرے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں: آج کی رات اس شخص کی کون میزبانی کرے گا؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری اٹھ کر عرض کرتے ہیں: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر حاضر ہے۔ پھر اس شخص کو ساتھ لے کر گھر آتے ہیں۔ بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں: کھانے کو کچھ ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مہمان ساتھ آئے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں: میرے پاس تو بچوں کے کھانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: بچوں کو سلا دو اور کھانا دسترخوان پر چن کر چراغ گل کر دو اور کھانا دسترخوان پر لگا کر چراغ گل کر دو۔ ہم مہمان کے ساتھ بیٹھے یوں ہی دکھاوے کا منہ چلاتے رہیں گے اور وہ پیٹ بھر کر کھا لے گا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہی کرتی ہیں۔ اندھیرے میں مہمان یہی سمجھتا ہے کہ میزبان بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ مہمان کو کھانا کھلا کر سارا گھر فاقے سے پڑا رہتا ہے۔ میرے دوستو، صبح ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رسول مقبول پر نور محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر تبسم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں: تم دونوں میاں بیوی رات مہمان کے ساتھ جس حسن سلوک سے پیش آئے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوا ہے۔ پھر میرے ماں باپ سے پیارے نبی کریم خاتم النبیین سید المرسلین رحمت العالمین وہ آیت تلاوت فرماتے ہیں جو اس موقع پر نازل ہوئی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور وہ دوسروں کی ضروریات کو اپنے آپ پر مقدم رکھتے ہیں خواہ انہیں خود احتیاج نہ ہو۔ اور میرے پیاروں، اس طرح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کے ایثار کی داستان رہتی دنیا تک کلام الہی میں ثبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان عالم کو بھی میرے نبی کریم خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام عمر ایسے ہی ایثار فرماتے ہوئے تمام غرباء و مساکین کی
ریاکاری سے پاک امداد کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک تاجر کی بیٹی کا۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھی۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا اور اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفاء، تمہارے با اثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی۔ میں مسافر و مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہ پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے کہ اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ یہ کتنے لوگ تھے، اس پر کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ لگ بھگ درجن کے قریب ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پیش تھے۔ البتہ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے۔ اسے باہر سے بلایا گیا اور سب نے یک زبان کہا کہ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے۔ جب مال کا سودا کیا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ اور اس شخص نے اپنی قوت کے بلبوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرنے وقت عاص نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادے بد پر شرم دلائی اور کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں، چنانچہ اسے اپنی شیطانی ارادے پر عمل کرنے کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلا دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کی داد رسی کی۔ مظلوم کی بددعا بھی عرش تک بلا روک ٹوک پہنچتی ہے، اور اس کی دعا بھی۔ وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لیں۔ جب اس تنازع کا فیصلہ ہو گیا تو وفد کے ارکان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات وقتاً فوقتاً رہنما ہوتے رہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آپس میں حلف اٹھائیں کہ ہم ظالم کے مقابلے پر ہر مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ سب لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر اکٹھے ہوئے۔ اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھایا، جس کے الفاظ یہ تھے، ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ غصب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے اور آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہر مظلوم کی داد رسی ہوگی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ البدائیہ والنہایہ۔